پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ تلفظ یا گرامر میں کچھ خامیاں ہوں۔ ہمارا مقصد البرٹ میمی کی کتاب کو سادہ اور واضح انداز میں آپ تک پہنچانا ہے۔ آج ہم البرٹ میمی کی ایک بہت ہی اہم کتاب ڈی کالونائزیشن اینڈ دی ڈی کالونائزڈ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب ان کی پہلی مشہور تصنیف دی کالونائزر اینڈ دی کالونائزڈ کا آپ سمجھے ایک طرح سے تسلسل ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر آج ہم بات کریں گے نیا شہری یعنی دی نیو سٹیزن والے حصے پر۔ جی میمی اس حصے میں یوں سمجھیں آزادی کے فوراً بعد کا جو دور تھا اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ امیدیں جو لوگوں نے لگائیں تھیں اور پھر جس طرح وہ امیدیں ٹوٹیں، یہ ایک آپ کہیں تلخ حقیقت ہے جسے میمی بہت بہت باریک بینی سے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران ایک خواب دیکھا گیا تھا، نئے شہری کا خواب۔ ایک ایسا شہری جو نو آبادیاتی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنی تقدیر کا خود مالک ہوگا، سیاسی، معاشی، ثقافتی، مطلب ہر لحاظ سے۔ لیکن میمی کہتی ہیں کہ آزادی کے بعد جو چیز سب سے پہلے سامنے آئی وہ تھی عظیم مایوسی، یا جسے وہ دی گریٹ ڈسولوشن کہتے ہیں۔ یہ امیدوں کے ٹوٹنے کا دور تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا آپ کہیں شوق تھا۔ عوام نے سوچا تھا کہ بس گورے حاکم چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن میمی نشاندہی کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے حالات وہ ویسے ہی رہے، کبھی کبھی تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے۔ اچھا، مطلب بہتر نہیں ہوئے؟ نہیں، اکثر نہیں۔ حکمران بدل گئے لیکن نظام وہ نہیں بدلا۔ نئے مقامی حکمران طبقے نے پرانے آقاؤں کی جگہ لے لی، اور میمی کے مطابق یہ طبقہ اکثر پہلے والوں سے یوں سمجھیں زیادہ لالچی اور عوام سے زیادہ لاتعلق ثابت ہوا۔ جی، لاتعلق۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میمی کہتے ہیں کہ آزادی کی تحریکوں نے کبھی کوئی ٹھوس معاشی منصوبے پیش ہی نہیں کیے تھے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بس آزادی کا نعرہ تھا۔ تو جب آزادی مل گئی تو پتہ چلا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، اور وہ جو متوسط طبقہ تھا جس سے امید تھی کہ وہ عوام کی قیادت کرے گا، جی، اس نے اقتدار میں آ کر اپنے لیے فائدے سمیٹنے شروع کر دیے۔ ہاں، اور یہ مایوسی صرف اوپر کی سطح پر نہیں تھی، یہ نیچے تک گئی۔ میمی شوخ یا جو مقامی رہنما ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی آزادی کے بعد عوام کا استحصال مطلب اسی طرح کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو عوام کے لیے کیا بدلا؟ بس چہرے بدل گئے۔ اسی کو میمی عظیم مایوسی کہتے ہیں۔ وہ جو خواب تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اور اس مایوسی کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جڑا ہوا تھا جسے میمی متضاد غربت کہتے ہیں، پیراڈاکسیکل پاورٹی۔ آزادی مل گئی لیکن غربت وہ نہ صرف قائم رہی بلکہ کئی جگہوں پر تو اور بڑھ گئی، خاص طور پر افریقہ، عرب دنیا، لاطینی امریکہ میں۔ تو یہ متضاد کیوں ہے؟ مطلب قدرتی دولت تھی، زمین زرخیز تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی بھوک، قحط، سیاسی عدم استحکام یہ سب عام تھا۔ تو وسائل تھے مگر استعمال نہیں ہو رہے تھے؟ جی، یا تو استعمال نہیں ہو رہے تھے یا پھر ان کا استعمال ٹھیک نہیں تھا۔ میمی کا مشاہدہ ہے کہ کئی نئی حکومتوں کے لیے غربت کا خاتمہ وہ کوئی ترجیح نہیں رہا۔ وسائل موجود ہے لیکن ان کو عوام تک پہنچانے کا جو نظام ہے وہ یا تو ہے ہی نہیں، یا پھر وہ اتنا ناکارہ اور بدعنوانی سے بھرا ہوا ہے کہ وسائل صحیح جگہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور اس غربت کے نتائج تو ظاہر ہیں، بہت بھیانک ہیں۔ جہالت، بیماریاں، سماجی جمود، جمہوریت کا نہ ہونا۔ میمی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ممالک اگر چاہیں تو اپنے تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو پھر یہ تباہی کیوں ہے؟ یہ سوال ہی ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے جس پر میمی بہت زور دیتے ہیں، بدعنوانی یعنی کرپشن۔ جی ہاں، میمی کے نزدیک یہ غربت اور پسماندگی کی ایک بہت بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بدعنوانی صرف تیسری دنیا کا مسئلہ نہیں، یہ تو ہر جگہ ہے، لیکن نئی آزاد ریاستوں میں یہ زیادہ بے شرمی سے، زیادہ کھلے عام اور زیادہ تباہ کن انداز میں ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں نظام کا حصہ بن گئی ہے، ایک ادارہ بن گئی ہے۔ ادارہ مطلب نچلی سطح سے اوپر تک؟ بالکل، نچلے درجے کے پولیس والے سے لے کر وزراء اور سربراہان مملکت تک
سب اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ میمی نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، جیسے مڈغاسکر کے سابق صدر یا نائجیریا اور کیمرون جیسے ممالک جو تیل اور دوسرے وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن وہاں شدید غربت ہے اور بدعنوانی بھی انتہا کی ہے۔ تو یہ صرف پیسے کا غبن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں، یہ پورے سماجی ڈھانچے کو آپ سمجھے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہر کام رشوت سے ہوتا ہو تو میرٹ، قابلیت، ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ جعلی منصوبے بنتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے، سرکاری قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، جو پیسہ اس بدعنوانی سے کمایا جاتا ہے وہ ملک میں واپس سرمایہ کاری میں نہیں لگتا، وہ باہر کے بینکوں میں، خفیہ کھاتوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میمی کا اندازہ ہے کہ یہ 40 سے 80% تک ہو سکتا ہے۔ 40 سے 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، وہ صدام حسین کی مثال دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے۔ یہ دولت عراق کے عوام کی تو نہیں تھی نا؟ بالکل۔ تو جب مقامی سرمایہ دار ہی اپنے ملک میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں، تو باہر سے کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے؟ یہ تو خود انحصاری کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جسے توڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور اس بدعنوان نظام کو چلانے اور اسے آپ کہیں قابل قبول بنانے کے لیے میمی کہتے ہیں بھیروپیوں اور طاقتور حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امپوسٹرز اینڈ پوٹنٹیٹس، یہ وہ آمر حکمران ہیں جو دھوکہ دہی سے یا جبر سے یا دونوں سے اس نظام کو عوام پر مسلط کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں کی ایک خاص بات ان کی اقتدار کی طوالت بھی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، چونکہ یہ عوام کی مرضی سے نہیں آتے تو انہیں عوام کی رائے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک مافیا کی طرح حکومت چلاتے ہیں، خود کو اور اپنے خاندان کو، اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اقربا پروری بہت عام ہے۔ میں نے پول پاٹ، اسد، مبارک جیسے کئی حکمرانوں کا ذکر کیا ہے جو اقتدار کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے اور اسے اگلی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ پولیس، خفیہ ایجنسیاں، ان کا بے دریغ استعمال، جعلی انتخابات کروانا، مخالفین کو کچلنا، اور آج کل تو جدید ذرائع یعنی میڈیا، ٹیکنالوجی، ان سب کو اپنی شخصیت پرستی اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، وہ تصویریں ہر جگہ، ٹی وی پر ہر وقت۔ بالکل، اخبارات اور ٹی وی پر صرف حکمران کی تعریف ہوتی ہے، ہر طرف ان کی تصویریں، ان کے نام پر بڑے بڑے منصوبے، چاہے وہ غیر ضروری ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سب عوام کی توجہ اصل مسائل سے، غربت، بے روزگاری، گندگی، صحت کی سہولیات کا نہ ہونا، ان سب سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن صرف حکمران کی اپنی طاقت تو کافی نہیں ہوتی ہوگی۔ میمی کہتے ہیں کہ انہیں اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ظلم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ معاشرے کے دو اور طاقتور گروہوں سے اتحاد کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک ہے مذہبی شدت پسند جنہیں وہ زیلٹس کہتے ہیں، اور دوسری ہے فوج یعنی سولجرز۔ مذہبی شدت پسندوں کے ساتھ اتحاد؟ یہ تو خطرناک لگتا ہے۔ بہت خطرناک۔ میمی کے مطابق یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف اقتدار میں حصہ نہیں چاہتے، یہ پورے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ میمی پردے کی مثال دیتے ہیں کہ یہ صرف لباس کا مسئلہ نہیں، یہ عورت کی پوری زندگی پر کنٹرول کی علامت ہے۔ ان شدت پسندوں کا حتمی مقصد تو ایک ایسی مذہبی ریاست کا قیام ہوتا ہے جہاں سارے اختیارات ان کے پاس ہوں۔ تو یہ اتحاد حکمران کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اتحادی، فوج، اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، فوج اپنے نظم و ضبط، یونیفارم، ہتھیاروں، پریڈوں، ان سب سے عوام کو مرعوب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے فوجی جرنیلوں سے جو سیاست میں آئے۔ ناصر، قذافی، بن علی، پیروں، شاویز، بہت سی مثالیں ہیں۔ فوج چونکہ ایک منظم ادارہ ہوتی ہے، اس لیے آمرانہ حکومت چلانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن کیا فوج کا اتحاد ہمیشہ حکمران کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میمی کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا خطرناک کھیل ہے۔ فوج خود بھی تو اقتدار چاہ سکتی ہے نا، وہ خود بھی تو قبضہ کر سکتی ہے، اور میمی کا تجزیہ ہے کہ فوجی حکومتیں اکثر نااہل، ظالم اور غیر مستحکم ثابت ہوتی ہیں اور جلدی ہی اپنی مقبولیت کھو دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمران طبقہ ناکام ہے، بدعنوان ہے اور جبر پر انحصار کرتا ہے، تو وہ عوام کو کیسے قابو میں رکھتا ہے؟ یہیں پر میمی توجہ ہٹانے کے طریقوں، بہانوں اور افسانوں کی بات کرتے ہیں۔
ڈائیورژنز، ایکسکیوزز اینڈ متس۔ بالکل، حکمران عوام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تمام مصیبتوں کی وجہ وہ خود یا ان کا نظام نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ایک حربہ ہے ڈولورزم، یعنی اپنی مظلومیت کا رونا رونا، اپنے دکھوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اس کا الزام دوسروں پر ڈال دینا۔ اور سب سے عام بہانہ؟ سب سے عام بہانہ، یہ سب تاریخ کا قصور ہے، یہ سب گوروں کا کیا دھرا ہے، یہ سب نوآبادیات کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا میمی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ سارا الزام نوآبادیات پر ہے؟ نہیں، وہ اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوآبادیات کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ درست نہیں۔ غربت، قحط، بدعنوانی یہ چیزیں نوآبادیاتی دور سے پہلے بھی موجود تھیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مغربی نوآبادیات نے کچھ انتظامی، ٹیکنیکل اور ثقافتی ڈھانچے متعارف بھی کروائے جن سے کچھ فائدہ بھی ہوا۔ تو اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ آزادی کی 50-60 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قومیں اپنے پیروں پر کیوں کھڑی نہیں ہو سکیں؟ اپنی ناکامیوں کا، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیوں نہیں کرتیں؟ میمے مثالیں دیتے ہیں کہ کس طرح غلط پالیسیاں اپنائی گئیں، مثلاً خوراک پیدا کرنے کے بجائے برآمدی فصلیں اگانے کو ترجیح دینا، یا الجیریا میں بے ہنگم صنعت کاری کرنا، یا آبادی میں بے قابو اضافے کو نظر انداز کرنا۔ تو میمی کے مطابق غربت کی وجہ صرف بیرونی استحصال نہیں، صرف وہ نہیں۔ میمے کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کی غربت کی وجہ صرف یہ نہیں کہ مغرب انہیں منظم طریقے سے لوٹ رہا ہے، اگرچہ عالمی معاشی نظام غیر منصفانہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ داخلی کمزوریاں، نااہلی، بد انتظامی اور وہ غلط فیصلے ہیں جو ان ممالک نے خود کیے ہیں۔ توجہ ہٹانے کا ایک اور طاقتور ہتھیار میمی کے مطابق ایک آسان تنازع ہے، a convenient conflict، اور اس کی مثال وہ اسرائیل فلسطین تنازع سے دیتے ہیں۔ جی، اور یہاں میمی بہت واضح ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ اہم نہیں یا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی تسلط بالکل ناقابل قبول ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب دنیا کے حکمرانوں نے اس تنازع کو ایک آسان بہانے کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ اپنے عوام کی توجہ ان کے اصل اور زیادہ بڑے مسائل سے ہٹا سکیں۔ کون سے مسائل؟ کیسے آبادی کا دھماکہ، معاشی بدحالی، سیاسی جبر، ثقافتی جمود، مذہبی انتہا پسندی، یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان پر بات کرنے کے بجائے سارا زور اسرائیل فلسطین تنازع پر لگا دیا جاتا ہے۔ گویا یہ تنازع ایک طرح کا قومی افسانہ، ایک مت بن گیا ہے۔ بالکل، 2 حصوں پر مشتمل افسانہ۔ پہلا یہ کہ تمام عرب اگر متحد ہو جائیں تو ایک عظیم طاقت بن جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ اور اس افسانے کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ جی، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، سفارتی محاذ آرائی، کبھی کبھار تشدد، بائیکاٹ، میڈیا میں مسلسل پروپیگنڈا، نفرت پر مبنی ثقافت کو فروغ دینا۔ میمی کے مطابق اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری عرب دنیا میں ایک فکری اور عملی جمود طاری ہو گیا ہے۔ ساری توانائیاں ایک ایسے تنازع پر خرچ ہو رہی ہیں جو اگرچہ اہم ہے مگر ان معاشروں کے جو بنیادی وجودی مسائل ہیں ان کا احاطہ نہیں کرتا، اور یہ حکمران طبقے کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ عوام اس میں الجھے رہتے ہیں اور ان کی حکمرانی پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اس سارے منظرنامے میں دانشوروں کا کیا کردار رہا؟ کیا انہوں نے کوئی رہنمائی کی؟ میمی دانشوروں کی ناکامی یعنی the failure of the intellectuals پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، اور وہ اس پر بہت کڑی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے دانشور جن سے توقع تھی کہ وہ معاشرے کو راستہ دکھائیں گے، انہوں نے اپنے لوگوں کو مایوس کیا۔ ان میں یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے معاشرے کی خامیوں، اپنی بیماریوں کا بے لاگ ایماندارانہ تجزیہ کریں، اور اس کے بغیر مثبت تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے تجزیہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ بہانہ بنایا گیا قومی یکجہتی کا۔ یہ کہا گیا کہ اگر ہم اپنے حکمرانوں یا اپنے معاشرے پر تنقید کریں گے تو یہ دشمن یعنی سابق نوآبادیاتی طاقتیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ تو مغربی دانشوروں کی روایت کی بالکل الٹ ہے، جہاں خود تنقیدی نے معاشروں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، اور میمی یاد دلاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے سنہرے دور میں بھی تو تنقیدی فکر اور بحث مباحثے کی روایت موجود تھی جو بعد میں کہیں کھو گئی۔
اب صورتحال یہ ہے کہ غداری اور توہین مذہب کے الزامات کے خوف سے زیادہ تر دانشور چپ سادے ہوئے ہیں۔ سلمان رشدی یا نصر حامد ابو زید جیسے واقعات نے اس خوف کو اور گہرا کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ دانشور جو مغرب میں پناہ لے چکے ہیں وہ بھی اکثر اپنے معاشروں کی جو اصل خرابیاں ہیں ان پر کھل کر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے بھی اس رویے کو آپ کہیں بزدلی کا تانا دیا تھا۔ میں کچھ خاص موضوعات کا ذکر کرتے ہیں جن پر دانشورانہ خاموشی رہی۔ ان سب پر یا تو خاموشی رہی یا پھر معذرت خواہانہ رویہ اپنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تشریح میں بھی یہی رویہ نظر آتا ہے، مشکل یا متضاد آیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اعتدال پسند اسلام کی بات کی جاتی ہے، جبکہ میمی کے نزدیک کوئی بھی مذہب اپنی اصل میں اعتدال پسند نہیں ہوتا، وہ تو ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ تو آزادانہ سوچ کی کمی ہے؟ جی، میمی افسوس کرتے ہیں کہ آزاد خیال، لادین یا اگنوسٹک آوازیں یا تو ہیں ہی نہیں یا انہیں دبا دیا گیا ہے، اور بنیاد پرستوں کا جو فکری غلبہ ہے اس کے سامنے دانشوروں کی یہ خاموشی میمی کے نزدیک انہیں اس صورتحال میں شریک جرم بناتی ہے۔ اس دانشورانہ ناکامی کا اثر پھر ادب اور ثقافت پر بھی پڑا ہوگا۔ میمی افسانہ اور حقیقت اور ثقافتی سستی کے عنوانات کے تحت اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، میمی کا نقطہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی دور میں ادیب کا کام نسبتاً آسان تھا۔ دشمن واضح تھا، نوآبادیاتی طاقت، اس کے خلاف لکھنا ایک طرح سے حب الوطنی تھا۔ لیکن آزادی کے بعد اپنے ہی معاشرے کی خرابیوں، اپنے ہی حکمرانوں کی نااہلی اور کرپشن پر لکھنا یہ بہت مشکل اور خطرناک ہو گیا۔ وہ ادیب جو تنقیدی شعور رکھتا ہو، جو سوال اٹھائے، وہ نئے نظام میں آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کس قسم کا ادب قابل قبول ہے؟ زیادہ تر وہی جو یا تو حکمرانوں کی تعریف کرے یا مذہبی رہنماؤں کی، یا پھر ماضی کی عظمت کے گن گائے، لوک کہانیاں سنائے۔ تنقیدی حقیقت نگاری کی گنجائش بہت کم ہے۔ اور زبان کا مسئلہ بھی تو ہے۔ ہاں، زبان کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ ادیب کون سی زبان استعمال کرے؟ نوآبادیاتی زبان جیسے انگریزی یا فرانسیسی، یا قومی زبان جیسے عربی؟ اگر قومی زبان استعمال کرتا ہے تو کون سی عربی؟ کلاسیکی عربی جو عوام نہیں سمجھتے، یا عوامی بولی جو تحریر کے لیے معیاری نہیں سمجھی جاتی؟ میمی کے خیال میں قرآن کی زبان جو کلاسیکی عربی ہے وہ جامد ہے اور جدید دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ نوآبادیاتی زبان استعمال کرے تو پھر وہ اپنے عوام سے کٹ جاتا ہے اور بنیادی طور پر مغرب سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس پر اسے ایک طرح کا احساس جرم بھی رہتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک وسیع تر ثقافتی سستی یا جمود کی عکاسی کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ بالکل، جب تنقیدی فکر کی حوصلے شکنی کی جائے گی تو میدان ان لوگوں کے لیے خالی ہو جائے گا جو عقلیت کے بجائے جذباتیت، آفاقیت کے بجائے تنگ نظری اور حال کے مسائل حل کرنے کے بجائے ماضی پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک سنہرے ماضی کی واپسی کا خواب دکھایا جاتا ہے جہاں مذہب، سیاست اور ثقافت سب ایک تھے۔ حالانکہ میمی یاد دلاتے ہیں کہ ان نام نہاد سنہرے ادوار میں بھی ظلم اور استحصار موجود تھا، محکوم اقلیتیں تھیں۔ تو ثقافت کو ایک طرح سے منجمد کر دیا گیا ہے۔ ہاں، ایک طرح سے میوزیم بنا دیا گیا ہے جہاں سے صرف ماضی کی چیزیں نکال کر دکھائی جاتی ہیں۔ حکمران طبقہ بھی ثقافت کے اسی قدامت پسند پہلو کو پسند کرتا ہے جو جمود کو تقویت دے، کیونکہ زندہ ثقافت وہ تو ہمیشہ سوال اٹھاتی ہے، وہ روایت پر تنقید کرتی ہے، اس لیے وہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ قومی زبان کی بحالی کا نعرہ وہ بھی اکثر صرف شناخت کی سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عملی طور پر وہ زبانیں سالوں کی سستی کی وجہ سے جدید علم اور ٹیکنالوجی کا ساتھ دینے سے قاصر نظر آتی ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، ان کی وجہ سے مغربی ثقافت کا اثر آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ثقافت کا کوئی مثبت کردار بھی تو ہے۔ جی، میمی تسلیم کرتے ہیں کہ ثقافت شناخت اور پناہ کا ذریعہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماضی یا مستقبل پر ضرورت سے زیادہ زور دینا حال کی قیمت پر ہوتا ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ اب ایک عالمی تہذیب وجود میں آ چکی ہے، اور اصل چیلنج یہ ہے کہ اس سیارے کے تمام انسانوں کے لیے وسائل کا منصفانہ انتظام کیسے کیا جائے تاکہ سب ایک صحت مند اور آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ اور آخر میں میمی ایک اور اہم عنصر کا ذکر کرتے ہیں جو اس جمود کو برقرار رکھنے میں مددگار ہے: مذہبی رہنماؤں کی سازش، یعنی دا کلیرکس پلاٹ۔
جی، میمی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں خاص طور پر مسلم ممالک میں مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے بہت منظم طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکمران طبقہ مذہبی رہنماؤں کو مراد دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے اور ان کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بدلے مذہبی طبقہ ریاست کے وسائل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی غربت اور بدحالی کے پس منظر میں مذہب کی شان و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی شاندار مسجدیں، بلند مینار، لاؤڈ سپیکر پر اذانیں۔ میمی نے مثالیں بھی دی ہیں۔ ہاں، انہوں نے مراکش کے شاہ حسن دوم کی مثال دی ہے، جنہوں نے اس وقت مسلم دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنوائی جب ملک کی آدھی آبادی ناخواندہ تھی۔ یا تیونس کے بورقیبہ، جو شروع میں تو کافی سیکولر تھے لیکن بعد میں مذہبی دباؤ میں آ کر مساجد تعمیر کروانے لگے۔ سعودی عرب کی مثال ہے کہ وہ دنیا بھر میں مسجدیں بنانے کے لیے تو فنڈ دیتا ہے لیکن اسکول یا ہسپتال سوائے دینی مدارس کے بنانے کے لیے نہیں۔ تو حکمرانوں کے لیے مذہب ایک طرح کی بیساکھی ہے۔ بالکل، ایک آسان سہارا ہے۔ وہ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنے جیسا ہے۔ خدا چونکہ بدلتا نہیں، اس لیے نظام کو بھی نہیں بدلنا چاہیے، اور بحران کے وقت مذہبی جذبات کو ابھارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتحاد بھی تو خطرناک ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا۔ بہت خطرناک اور ناپائیدار۔ یہ ایک زہریلا کھیل ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں لیکن اندر سے ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں۔ بنیاد پرستوں کا اصل ہدف تو خود اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، ایک اسلامی ریاست کا قیام جہاں سارے اختیارات ان کے پاس ہوں۔ میمی مذہب اور ریاست کی علیحدگی پر زور دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی ناگزیر ہے، جیسا کہ یورپ میں صدیوں میں ہوا، لیکن مسلم دنیا میں یہ عمل ابھی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا۔ تو موجودہ صورتحال کیا ہے؟ حکمران بظاہر جمعہ کے اجتماعات وغیرہ کی اجازت دیتے ہیں تاکہ عوام کا غصہ نکل جائے، لیکن حقیقت میں مساجد بھی پولیس اور خفیہ اداروں کی نگرانی میں ہوتی ہیں۔ میمی خبردار کرتے ہیں کہ اگر واقعی آزادانہ انتخابات ہوں تو کئی ممالک میں بنیاد پرست جیت سکتے ہیں، جیسا کہ الجزائر میں قریب تھا کہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ جیت جائیں تو؟ میمی کے نزدیک یہ فتح ایک قدم پیچھے کی طرف ہوگی۔ یہ جدید دنیا کے مسائل کا حل نہیں بلکہ ماضی کی طرف فرار ہے۔ اس کا نتیجہ شہری آزادیوں کا خاتمہ، عورتوں پر مزید پابندیاں اور نوجوان نسل کی جو امنگیں ہیں ان کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ البرٹ میمی کی یہ کتاب واقعی ایک آئینہ ہے۔ نیا شہری کا خاد کس طرح بکھرا اور آزادی کے بعد بہت سے معاشروں کو کن سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی، غربت، بدعنوانی، آمرانہ طرز حکومت، دانشورانہ جمود اور مذہب کا سیاسی استعمال، اس کی ایک نہایت بے رحم لیکن گہری تصویر میمی نے کھینچی ہے۔ جی، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ مسائل جیسا کہ میمی دکھاتے ہیں کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک وسیع رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی جڑیں نو آبادیاتی ماضی میں تو ہیں لیکن ان کا تسلسل آزادی کے بعد اختیار کیے گئے فیصلوں، قیادت کی ناکامیوں اور ان معاشروں۔ یہ کتاب نوآبادیاتی دور کے بعد جو صورتحال بنی، خاص طور پر عرب مسلم دنیا میں، اس کی پیچیدگیوں کو دیکھتی ہے۔ مطلب نئے آزاد شہریوں اور معاشروں کو جو چیلنجز پیش آئے ان پر بات کرتی ہے۔ ہمارے پاس جو اقتباسات ہیں آج، وہ خاص طور پر نئے شہری کے تجربات کے بارے میں ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ میمی کے جو مشاہدات ہیں، ان کی جو گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر وہ مایوسی جو آزادی کے بعد آئی، غربت، کرپشن، لیڈرشپ کے مسائل اور معاشرہ جیسے رک سا گیا ہے، ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور میمی کی تحریر میرا خیال ہے اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ ہمیں آزادی کے بعد کی جو حقیقت ہے نا اس سے متعارف کراتی ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں امیدیں تو بہت تھیں لیکن زمینی حقائق اکثر بہت تلخ تھے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ میمی کیسے ان معاشروں کی آپ کہہ لیں نفسیات اور ان کے سماجی ڈھانچے کا تجزیہ کرتی ہیں۔ تو میمی شروع کرتے ہیں اس عظیم مایوسی سے، دی گریٹ ڈسلیوژن، جو آزادی کے فوراً بعد ہی محسوس ہونے لگی۔ وہ جو ایک جوش تھا، وہ امیدیں کہ اب آزادی ہوگی، خوشحالی آئے گی، وہ بہت جلدی پھیکی پڑ گئیں۔
اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں میمی یہ کہتی ہیں کہ کچھ ظاہری چیزیں تو بدلیں، ظاہر ہے قومی پرچم آ گیا، اپنی فوج بننے لگی، سفارتکار نظر آنے لگے، یہ احساس تو تھا کہ ہاں اب اپنے لوگ حکومت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک حکمران طبقہ چلا گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا، اور یہ جو نیا طبقہ تھا میمی کے بقول وہ اکثر پہلے والے سے بھی زیادہ حریص نکلا۔ یعنی اقتدار تو منتقل ہوا مگر وہ جو نظام کی اصل روح تھی وہ ویسی ہی رہی۔ اور معاشی طور پر کیا صورتحال تھی؟ کیا آزادی سے کچھ معاشی بہتری آئی؟ میمی کے مطابق معاشی پروگرام اکثر واضح نہیں تھے۔ جب ان رہنماؤں سے پوچھا جاتا تھا نا جدوجہد کے دوران کہ آپ کا معاشی منصوبہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے تھے بھائی یہ آزادی کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن آزادی کے بعد بھی کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں آئی، اور جو مڈل کلاس تھی جس سے امید تھی کہ وہ عوام کی بھلائی کا سوچے گی، اس نے بھی زیادہ تر اپنے لیے ہی فائدے اور مراد حاصل کی۔ تو ایک ایسا سسٹم بن گیا جو بنیادی طور پر اسی نئے طبقے کے مفاد میں تھا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے جس کی طرف میمی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری دنیا کے ممالک وسائل تو ان کے پاس بہت ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی غربت ہے، بھوک ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا بتاتے ہیں میمی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میمی کے نزدیک وہ ہے کرپشن، بدعنوانی جو ہر سطح پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی کرپشن صرف تیسری دنیا میں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ان نئی ریاستوں میں یہ زیادہ بے شرمی سے زیادہ کھلے عام ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ایک آپ کہہ لیں نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ چھوٹے اہلکار سے لے کر اوپر وزیروں مشیروں تک رشوت، اختیارات کا غلط استعمال یہ عام سی بات ہے۔ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کچھ، میرا خیال ہے نائجیریا، کیمرون کا ذکر ہے۔ جی ہاں بالکل، ایسی مثالیں جہاں تیل ہے، دوسرے وسائل ہیں، لیکن عوام کی اکثریت غرید ہے، اور کرپشن نے پورے معاشرے کو، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میمی کا نقطہ یہ ہے کہ کرپشن صرف اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سماجی ڈھانچے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت، حقیقی ترقی، اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ناجائز طریقے سے پیسہ بنانا آسان ہو تو پھر محنت کون کرے، نئی چیزیں کون سوچے؟ اور یہ جو پیسہ بنتا ہے کرپشن سے، ناجائز دولت، اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ملک میں ہی رہتا ہے؟ کوئی ترقی ہوتی ہے اس سے؟ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ یہ پیسہ ملک میں دوبارہ انویسٹ نہیں ہوتا، معیشت میں واپس نہیں آتا۔ زیادہ تر پیسہ میمی ایک اندازہ بتاتی ہیں، شاید 40 سے 80% تک یہ ملک سے باہر خفیہ بینک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مقامی صنعتیں نہیں چل پاتی، ملک معاشی طور پر، تکنیکی طور پر، سائنسی طور پر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تعلیم، خاص طور پر جو فنی تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، وہ بری طرح نظر انداز ہوتی ہے۔ اور سماج پر اس کے اثرات تو یقیناً بہت ہی منفی ہوں گے۔ بالکل، امیر غریب کا فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک خلیج بن جاتی ہے۔ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، بے روزگاری پھیلتی ہے۔ الجزائر جیسی ریاست جہاں تیل کی دولت ہے، وہاں بھی میمی بتاتی ہیں کہ 1/3 آبادی، خاص طور پر نوجوان، بے روزگار تھے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے سماج میں بے چینی ہوتی ہے، مایوسی پھیلتی ہے، اور پھر بعض اوقات تشدد بھی ہوتا ہے، جسے پھر ظاہر ہے ریاست طاقت سے دباتی ہے۔ اسی پس منظر میں میمی ان حکمرانوں کے لیے امپوسٹرز اینڈ پوٹنٹیٹس کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں، یعنی دھوکے باز اور آمر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا خاص باتیں ہیں؟ یہ وہ لیڈر ہیں جو اس خراب، کرپٹ نظام کو یا تو دھوکے سے یا پھر طاقت کے زور پر قائم رکھتے ہیں۔ میمی کہتی ہیں کہ یہ لوگ اکثر بہت لمبے عرصے تک حکومت میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ عوام انہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا اصل احتساب عوام نہیں کرتے، بلکہ وہ پوشیدہ طاقتیں، وہ مفاد پرست گروہ کرتے ہیں جو ان کے پشت پر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نظام ان گروہوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، حکمرانوں کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، انہیں بس اپنے ان حمایتیوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس حمایت کے بدلے میں انہیں صرف اقتدار ہی تو نہیں ملتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقتدار تو ہے ہی، ساتھ میں بے پناہ دولت بنانے کا موقع ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا موقع ملتا ہے۔ اقربا پروری یعنی نیپوٹزم وہ ان حکومتوں کی پہچان بن جاتی ہے۔ حکمران کی بیوی، بیٹے، بھتیجے، دوسرے رشتہ دار وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ جاتے ہیں۔
بڑی کمپنیوں کے مالک بن جاتے ہیں، سرکاری ٹھیکے انہیں ملتے ہیں۔ میمی تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اکثر تو وزیر خزانہ کو بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا کہ ریاست کی اصل کمائی کتنی ہے۔ اور پھر یہ حکمران کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بعد بھی اقتدار خاندان میں ہی رہے، جانشینی کو یقینی بناتے ہیں، جیسے شام میں حافظ الاسد کے بعد بشار الاسد آئے، مصر میں حسنی مبارک کوشش کر رہے تھے اپنے بیٹے جمال مبارک کو لانے کی۔ لیکن اگر کبھی اس نظام کو خطرہ محسوس ہو یا حکمران کو لگے کہ اس کی کرسی خطرے میں ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جمہوری طریقے اپناتے ہیں؟ میمی کے مطابق تب یہ امپوسٹر یعنی دھوکے باز وہ پھر ٹائرنٹ بن جاتا ہے، یعنی آمر۔ پھر وہ نظام کو بچانے کے لیے کھلے تشدد پر اتر آتا ہے یا چھپا ہوا تشدد، مسلسل دباؤ، آزاد آوازیں بند کر دی جاتی ہیں، صحافی جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایسے میں حکمران اپنی پوزیشن بچانے کے لیے دو اور طاقتور گروہوں سے اتحاد کرتا ہے، ایک تو مذہبی جنونی طبقہ زیلٹس اور دوسرا فوج ملٹری۔ ان دونوں کو وہ مراعات دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے۔ لیکن یہ اتحاد تو خود حکمران کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ تو جیسے آگ سے کھیلنے والی بات ہوئی۔ بالکل، میمی نے اسے لائرز پوکر کہا ہے، یعنی جھوٹے کی بازی۔ دیکھیں، جو مذہبی جنونی ہیں وہ صرف مراعات پر خوش نہیں ہوتے، ان کا مقصد تو پورے معاشرے پر اپنا نظریہ مسلط کرنا ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں پر کنٹرول۔ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پردہ ہو، موسیقی نہ ہو، شراب نہ پی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حکمران یہ جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ پوری طرح طاقت میں آ گئے تو یہ سب سے پہلے اسی کو ختم کریں گے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ایک بڑا نازک سا کھیل کھیلتا ہے، کبھی انہیں خوش کرتا ہے، کبھی ان پر سختی کرتا ہے۔ اور فوج کا کیا کردار ہوتا ہے اس سارے کھیل میں؟ فوج تو ظاہر ہے اپنی منظم طاقت اور ہتھیاروں کی وجہ سے ہمیشہ ایک ممکنہ خطرہ رہتی ہے۔ وہ براہ راست اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہے۔ میں مثالیں دیتی ہیں، مصر میں ناصر، لیبیا میں قذافی، یہ فوج میں کرنل تھے۔ الجزائر کے پہلے صدر بن بیلا کو کرنل بومندین نے ہٹایا، جو خود فرانسیسی فوج میں تھے۔ پھر وہاں جرنیلوں کی حکومت آئی۔ ٹیونس میں صدر بورقیبہ کو جنرل بن علی نے ہٹایا۔ لاطینی امریکہ تو بھرا پڑا ہے فوجی بغاوتوں سے۔ میمی کا نقطہ یہ ہے کہ یہ فوجی حکومتیں آتی تو ہیں، لیکن اکثر نہ صرف ظالم ہوتی ہیں بلکہ نااہل بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جلد ہی یا تو کوئی اور فوجی بغاوت ہو جاتی ہے یا ملک اندرونی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اور عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ممی یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمران طبقہ کئی طرح کے بہانے، افسانے اور توجہ ہٹانے والے حربے استعمال کرتا ہے۔ ڈائیورژنز، ایکسکیوزز اینڈ میتھس، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ حکمران طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ عوام کو یہ یقین دلاتا ہے کہ بھئی تمہاری جو مشکلات ہیں، تمہاری غربت، تمہاری پسماندگی، اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، ہماری نااہلی، ہماری کرپشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کوئی باہر کا دشمن ہے۔ وہ دشمن سابقہ نو آبادیاتی طاقت ہو سکتی ہے، یا ایک عمومی سا تصور نو آبادیاتیت کا، یا پھر امریکہ، جسے اکثر عظیم شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے حکمران بچ جاتا ہے؟ بالکل، عوام پھر اپنی حالت کا ذمہ دار خود کو یا اپنے حکمرانوں کو نہیں سمجھتے۔ سارا الزام ماضی پر یا کسی بیرونی سازش پر ڈال دیا جاتا ہے، اور حکمران آرام سے احتساب سے بچ نکلتا ہے۔ لیکن میمی اس دلیل کو میرا خیال ہے چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک آسان بہانہ ہے۔ جی ہاں، وہ بہت سختی سے اس بات کو رد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، نوآبادیاتی دور برا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر مسئلے کی جڑ وہ نہیں تھی۔ قحط پہلے بھی آتے تھے، قبائلی لڑائیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، کرپشن کی شکلیں پہلے بھی موجود تھیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ آزادی کو 50 سال، 60 سال گزر گئے، اب تو اپنی غلطیوں کا جائزہ لو۔ اب بھی ہر چیز کا الزام ماضی پر کیوں؟ مثلاً آپ اپنی ضرورت کی خوراک اگانے کے بجائے صرف وہ فصلیں کیوں اگاتے رہے جو باہر بیچنی تھیں؟ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس مسئلے پر بات کیوں نہیں کی؟ اسے مذہبی یا ثقافتی معاملہ کہہ کر ٹال کیوں دیا؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جن سابقہ آقاں کو برا بھلا کہتے ہو، انہی سے امداد بھی مانگتے ہو، قرضے بھی لیتے ہو۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات جو شاید کچھ متنازع لگے،
وہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کو ایک کنوینینٹ کانفلکٹ کہتی ہیں، مطلب ایک آسان تنازع۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ فلسطینیوں پر جو اسرائیلی قبضہ ہے وہ ناانصافی ہے، وہ غلط ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ پورے عرب دنیا کے مسائل کو دیکھیں، جمہوریت نہیں ہے، معیشت خراب ہے، معاشرہ پسماندہ ہے، ثقافتی بحران ہے، تو ان بڑے مسائل کے مقابلے میں یہ تنازع نسبتاً ایک چھوٹا مسئلہ ہے۔ لیکن عرب حکمرانوں نے کیا کیا؟ میمی کے مطابق انہوں نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا۔ کیوں؟ تاکہ عوام کی توجہ اپنے اندرونی مسائل سے، اپنی ناکامیوں سے ہٹ جائے اور عوام کو ایک مشترکہ دشمن کے نام پر اکٹھا رکھا جا سکے۔ یعنی اسے ایک طرح کی ڈھال بنا لیا گیا۔ بالکل، ہر مسئلے کا ذمہ دار اسی تنازع کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک آپس میں متحد کیوں نہیں؟ جی فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے۔ ہماری معیشت کیوں خراب ہے؟ جی سارا پیسہ تو دفاع پر خرچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آسان بہانہ بن گیا جس کی وجہ سے اصل داخلی مسائل نظر انداز ہوتے رہے۔ یہ تو واقعی ایک سخت تنقید ہے۔ اور میمی صرف حکمرانوں پر ہی نہیں، وہ دانشوروں یعنی انٹلیکچوئلز پر بھی بہت تنقید کرتی ہیں۔ ان کے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میمی کا موقف ہے کہ تیسری دنیا کے جو دانشور تھے، کچھ کو چھوڑ کر وہ بری طرح ناکام رہے۔ اپنے معاشروں کا جو تنقیدی جائزہ لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں لیا۔ یا تو وہ قومی یکجہتی کے نام پر خاموش رہے، مطلب اپنے حکمرانوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے، یا پھر وہ حکومت کے جبر سے ڈرتے تھے، سچ بولنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو مغرب میں دانشوروں نے کیا تھا کہ معاشرے کو فرسودہ خیالات سے، غلط تصورات سے آزاد کرایا جائے۔ اور کیا یہ خاموشی صرف اپنے ملکوں تک ہی محدود تھی؟ نہیں، اور یہ میمی کی تنقید کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دانشور جب مغرب چلے جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں، جہاں انہیں بولنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، وہاں جا کر بھی یہ اپنے معاشروں کے جو اندرونی مسائل ہیں ان پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ وہ ایڈورڈ سعید جیسے بڑے دانشور کا بھی حوالہ دیتی ہیں کہ عرب دانشوروں نے مغرب میں رہتے ہوئے بھی وہ جو مشکل موضوعات تھے، خودکش حملے، عورتوں کے ساتھ سلوک، اقلیتوں کے حقوق، ان پر تنقید کرنے سے گریز کیا۔ یہ خاموشی میمی کے نزدیک ان معاشروں کے فکری جمود کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دانشوروں کی اس ناکامی کا سیدھا اثر ثقافت پر پڑا؟ بالکل، جب دانشور ہی چپ ہو جائیں یا سچ نہ بولیں تو پھر معاشرے میں ایک طرح کا ثقافتی جمود، کلچرل لیفرجی آ جاتا ہے۔ حکمران طبقے نے بھی پھر اقلیت پسندی، سائنسی سوچ، تنقیدی فکر، ان چیزوں کو فروغ دینے کے بجائے اکثر کیا کیا؟ انہوں نے وہ صوفیانہ قسم کا جوش و خروش، ماضی کی عظمت کے گن گانا، جذباتیت، ان چیزوں کو ہوا دی تاکہ عوام اصل مسائل پر سوال نہ اٹھائیں۔ پرانے مفکرین جیسے ابن رشد یا پرانے ہیرو، ان کی باتیں ایسے کی گئیں جیسے وہ آج کے مسائل حل کر سکتے ہیں، جو ظاہر ہے ممکن نہیں۔ لوک کہانیاں، روایتی ناچ گانے، ان کو ترقی کا متبادل بنا کر پیش کیا گیا۔ اس سارے ماحول میں پھر ادب کا کیا بنا؟ ادیب، شاعر، انہوں نے کیا کیا؟ طاقت، اس کے خلاف لکھنا آسان تھا، لیکن آزادی کے بعد اگر کوئی ادیب اپنے ہی معاشرے کی خرابیوں پر لکھے، حکمرانوں کی نااہلی، کرپشن، سماجی ناانصافی، ریاستی جبر، تو اس پر غداری کا الزام لگتا ہے، اسے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، قید ہو سکتی ہے، تشدد ہو سکتا ہے۔ زبان کا مسئلہ بھی تو تھا۔ جی ہاں، زبان کا مسئلہ بھی تھا کہ وہ سابقہ نو آبادیاتی زبان میں لکھیں، جیسے فرانسیسی یا انگریزی، یا اپنی قومی زبان میں، جو شاید ابھی اتنی ترقی یافتہ نہ ہو کہ نئے خیالات کا اظہار کر سکے۔ پڑھنے والے بھی کم تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ تر ادیب یا تو چپ ہو گئے یا پھر بہت ہی اشاروں کے نایوں میں لکھنے لگے، جسے سمجھنا بھی مشکل تھا۔ البتہ میمی یہ ضرور کہتی ہیں کہ اس مشکل دور میں بھی جو خواتین لکھنے والی تھیں وہ اکثر زیادہ ہمت دکھاتی نظر آئیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دا کلیرکس پلاٹ پر، مذہبی طبقے کی سازش۔ میمی بتاتی ہیں کہ مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا گیا۔ جی، حکمران طبقہ اکثر مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی اداروں کو استعمال کرتا ہے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بدلے میں مذہبی طبقے کو کچھ مراعات ملتی ہیں، وسائل ملتے ہیں، معاشرے میں اثر و رسوخ ملتا ہے۔
ممی مثالیں دیتی ہیں کہ کئی ملکوں میں اسکول کم بنے، مسجدیں اور مدرسے زیادہ بنے۔ موراکو، آئیوری کوسٹ کا ذکر ہے۔ آئین میں ریاست کو اسلامی قرار دے دیا جاتا ہے، جیسے ٹیونس میں ہوا۔ صدر بورغیبہ نے شروع میں کوشش کی تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن انہیں بھی دباؤ کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن کیا حکمران طبقہ خود ان بنیاد پرستوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے ڈرتا نہیں؟ ہم نے پہلے بھی لائرز پوکر کی بات کی تھی۔ بندی لگاتے ہیں، لیکن میمی کا نقطہ یہ ہے کہ مذہب بہرحال ان معاشروں میں شناخت کا ایک اہم حصہ ہے اور بنیاد پرست اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ حکمران مذہبی کارڈ کھیلتا بھی ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے۔ آزادی کا ایک بڑا خواب تو امن کا قیام بھی تھا، تشدد کا خاتمہ۔ لیکن میمی کہتی ہیں کہ آزادی کے بعد تشدد کم نہیں ہوا بلکہ شاید بڑھ گیا۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ جی ہاں، میمی اسے آزادی کے بعد کی سب سے بڑی مایوسیوں میں شمار کرتی ہیں۔ تشدد نہ صرف جاری رہا بلکہ کئی بار تو اس کی شدت اور اس کا پھیلاؤ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ نئی حکومتوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کو بڑی بے دردی سے ختم کیا۔ ٹیونس، الجزیرہ کی مثالیں ہیں۔ ریاستی جبر، بغیر مقدمے کے قید، ٹارچر، سزائے موت، یہ چیزیں نو آبادیاتی دور سے بھی زیادہ عام ہو گئیں۔ اور یہ تشدد صرف ریاست کی طرف سے نہیں تھا کیا؟ نہیں، صرف اندرونی طور پر ہی نہیں تھا۔ نئی آزاد ریاستیں آپس میں بھی لڑ پڑیں۔ سرحدوں پر تنازعات شروع ہو گئے۔ مراکش، الجزائر، لیبیا، چاڈ، شام، لبنان، کوریا کی تقسیم، یہ سب مثالیں ہیں۔ افریقہ میں جو نسلی فسادات ہوئے، ان کی شدت تو نو آبادیاتی دور سے کہیں زیادہ تھی۔ میمی اس کی وجہ کیا بتاتی ہیں؟ کمزور سماجی ڈھانچہ، قومی شناخت کا بحران، اور سب سے بڑھ کر قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا، رول آف لا کا فقدان۔ تشدد جیسے ایک معمول بن گیا جو معاشرے کو اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ میمی کا ایک اور اہم نقطہ جو کچھ مایوس کن بھی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی قومیں بہت دیر سے پیدا ہوئیں۔ نیشن بورن ٹو لیٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اس سے میمی کی مراد یہ ہے کہ ان قوموں کا جو قومی منصوبہ تھا نا، نیشنل پروجیکٹ، وہ جس وقت شروع ہوا وہ وقت عالمی سطح پر قومی ریاست کے تصور کے لیے ہی مشکل تھا۔ کیوں؟ ایک تو نوآبادیاتی دور نے ان معاشروں کو سست بنا دیا تھا، انحصار کا عادی۔ دوسرا، قومی ریاست کا جو تصور تھا، جو سرحدیں تھیں، وہ اکثر مصنوعی تھیں، جو باہر کی طاقتوں نے بنائی تھیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم یہ کہ یہ قومیں قومی ریاست کا ماڈل اس وقت اپنا رہی ہیں جب مغرب میں خود یہ ماڈل گلوبلائزیشن کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ تو یہ قومیں جیسے ایک کمزور حال اور ایک غیر یقینی خیالی مستقبل کے درمیان پھنس کر رہ گئیں۔ یہاں تک کہ جو عرب قوم کا نعرہ تھا، میمی کہتی ہیں، وہ بھی ایک حقیقت سے زیادہ ایک خواب ہی رہا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے قانون کے بغیر قومیں، نیشنز وداؤٹ لا۔ کیا مطلب؟ ان ملکوں میں قانون نہیں تھے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ قانون سرے سے تھے ہی نہیں، بلکہ میمی کہتی ہیں کہ ایک خراب قانون سے بھی بری چیز ہے قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا۔ یعنی قانون تو ہو لیکن اس کا اطلاق سب پر برابر نہ ہو، حکمران خود قانون سے اوپر ہو۔ تیسری دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں، خاص طور پر عرب مسلم دنیا میں، رول آف لا کی بجائے افراد کی مرضی چلتی رہی۔ آربیٹرینس، حکمران کسی کو جواب دہ نہیں ہے، عدلیہ جیسے آزاد ادارے نہیں ہیں جو حکومت کو چیک کر سکیں۔ اور روزمرہ زندگی میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انصاف کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی کو بھی چھوٹی سی بات پر یا صرف اس لیے کہ حکمران ناراض ہے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کا کریئر تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کی جائیداد چھینی جا سکتی ہے، پولیس، خفیہ ایجنسیوں کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال میمی کے مطابق اصل میں ایک ادارہ جاتی تشدد ہے، انسٹیٹیوشنل وائلنس، جہاں ریاست خود اپنے شہریوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ قانون کی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل جب اکٹھے ہوتے ہیں، مایوسی، کرپشن، آمریت، دانشوروں کی ناکامی، ثقافتی جمود، تشدد، قانون کا نہ ہونا، ان سب کے مجموعے کو میمی کیا کہتی؟ میمی ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے ایک بیمار معاشرہ کہتی ہیں، a sick society۔ وہ خاص طور پر عرب مسلم معاشرے کی بات کرتی ہیں کہ یہ ایک گہرے اجتماعی ڈپریشن کا شکار لگتا ہے۔
کلیکٹیو ڈپریشن، جو اسے جدید دنیا کے ساتھ چلنے سے روک رہا ہے۔ اپنی بیماری کی وجہ اندر تلاش کرنے کے بجائے، اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے، یہ معاشرہ ہر چیز کا الزام باہر والوں پر ڈال دیتا ہے۔ امریکہ، یہودی، مغرب، کافر۔ اس طرح وہ خود کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ اور اس بیماری کی علامات کیا نظر آتی ہیں معاشرے میں؟ یہ جو گہری مایوسی ہے، بے بسی ہے، غصہ ہے، یہ پھر انتہا پسندی کی شکل میں نکلتا ہے، تشدد کی شکل میں۔ میمی خودکش بمباروں کے رجحان کو اسی اجتماعی بیماری کی ایک علامت سمجھتی ہیں۔ جمہوریت کا نہ ہونا، ہر طرف کرپشن، کمزور عدلیہ، عورتوں کا پیچھے رہ جانا، ان پر پابندیاں، نوجوانوں میں فرسٹریشن، مذہب کا غلط استعمال، آزاد سوچ پر پابندی، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ایک شدید بیمار معاشرے کی ہے۔ تو اتنی مایوس کن، اتنی بیمار سماجی صورتحال کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ انہیں ملک جانا، گوئنگ ابراڈ، اس کی خواہش، اس کی کوشش۔ جب لوگوں کو اپنے ملک میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، جب تبدیلی کی کوئی امید نہیں رہتی، جب انہیں لگتا ہے کہ اس بیمار معاشرے میں رہ کر وہ خود بھی بیمار ہو جائیں گے، تو وہ یہاں سے نکلنے کا سوچتے ہیں۔ پہلے تو وہ ذہنی طور پر یہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں اجنبی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جسمانی طور پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ان ملکوں میں جانے کی جو پہلے ان پر حکومت کرتے تھے، کیونکہ وہاں انہیں کم از کم قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے، کچھ مواقع نظر آتے ہیں، کچھ آزادی نظر آتی ہے۔ اور یہ رجحان ظاہر ہے نوجوان نسل میں زیادہ ہوگا۔ پیزا، یہ چیخ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک گہری مایوسی کا اظہار تھی، ایک بہتر زندگی کی تلاش تھی، اپنے حال سے فرار کی خواہش تھی، اور یہی مایوسی، یہی فرار کی خواہش میمی کی کتاب کے اگلے حصے کا موضوع بنتی ہے کہ جب یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو البرٹ میمی کی یہ تحریر جو ہے، یہ آزادی کے بعد کے دور کی ایک بہت ہی آپ کہیں پیچیدہ، سوچنے پر مجبور کرنے والی اور اکثر دل دکھانے والی تصویر سامنے لاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ جو شروع کی امیدیں تھیں، وہ غربت، کرپشن، آمرانہ حکومتیں، سماجی ٹھہراؤ اور نہ ختم ہونے والے تشدد، ان سب چیزوں میں جیسے کھو گئیں۔ جی، اور میمی کا تجزیہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف اوپر کے مسائل نہ دیکھیں، بلکہ ان گہرے ساختی مسائل کو سمجھیں جن کا یہ معاشرے شکار ہیں۔ یہ صرف آج کے مسائل نہیں ہیں، ان میں ماضی کا بوجھ بھی ہے، حال کی ناکامیاں بھی ہیں، اور مستقبل کا خوف بھی ہے۔ یہ سب آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بیماریاں نہیں ہیں، یہ نظام کی گہرائی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور یہ تجزیہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ میمی نے جن چکروں کی بات کی ہے، مایوسی کا چکر، کرپشن کا چکر، تشدد کا چکر، ٹھہراؤ کا چکر، کیا ان سے نکلا جا سکتا ہے؟ کیا ان معاشروں کے لیے ممکن ہے کہ وہ ماضی سے نکلیں، حال کی غلطیوں کو ایمانداری سے دیکھیں اور کسی حقیقی تبدیلی کی طرف جائیں؟ یا پھر یہ جو پیٹرن ہے، یہ مستقبل میں بھی ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے۔ آج ہم البرٹ میمی کی بہت اہم کتاب ڈی کالونائزیشن اینڈ دی ڈی کالونائزڈ کے ایک خاص حصے پر بات کر رہے ہیں۔ وہ حصہ جو نو آبادیاتی نظام کے بعد مہاجر یعنی دی امیگرینٹ کے تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ میمی نے اس پر بہت گہرائی سے لکھا ہے، تو آج کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھنے کی۔ تو آج ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میمی کے مطابق مہاجر کی نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ کیوں نکلتا ہے اپنے وطن سے، نئی جگہ پر کیا امیدیں ہوتی ہیں، کون سی ناکامیاں ملتی ہیں، شناخت کا کیا بنتا ہے، کیا وہ ہمیشہ واپسی کا ہی سوچتا رہتا ہے، اور جو میزبان معاشرہ ہے اس کے ساتھ تعلق کتنا آپ کہہ لیں پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو چلیں اس تجزیے کو کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی سوال، لوگ اپنا گھر، اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہیں، خاص طور پر ان ممالک سے جو پہلے کالونیز تھیں؟ میمی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میمی صرف غربت کی بات نہیں کرتے۔ ہاں، غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ ایک گہری مایوسی کی بات کرتے ہیں۔ مستقبل کا کوئی نقشہ نظر نہ آنا، یہاں تک کہ خوف کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ایک بہتر زندگی کی تلاش ہے، شاید تحفظ کی، آزادی کی، جو انہیں لگتا ہے کہ اپنے ملک میں ممکن نہیں ہے۔
वो कुछ नेमतों की उम्मीद में निकलते हैं जो बाहर मिलेंगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन क्या वो नेमतें मिलती हैं? यहीं पर मिमी का वो तसव्वुर आता है जो बहुत बहुत अहम है, दोहरी नाकामी या फेलियर ट्वाइस ओवर। ये क्या चीज है? बिल्कुल, और ये एक आप कहें तल्ख हकीकत है जिसे मिमी सामने लाती हैं। पहली नाकामी तो मुहाजिर के अपने मुल्क की है। वो हालात, वो निज़ाम जिसने उसे मजबूर किया कि वो निकले। वो ये सोचकर निकलता है कि चलो, जो मेज़बान मुल्क है, जो पहले हुक्मरान था, वहाँ शायद सब ठीक होगा, एक तरह की जन्नत होगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो दूसरी नाकामी वो इसका इंतज़ार कर रही होती है। यानी मेजबान मुल्क भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। जी हाँ, बिल्कुल। मैमी बताते हैं कि वहाँ पहुंचकर बहुत जल्द मायूसी शुरू हो जाती है। वो जो सुनहरी ख्वाब देखा था वो हकीकत से बहुत अलग होता है। नौकरी ढूंढना, रिहाइश का मसला, माशरे में जगह बनाना, फिर ज़बान, सकाफत का फ़र्क, ये सब मिलकर ना इस ख्याल को तोड़ देते हैं कि ये कोई ख्वाबों की सरजमीन है। तो मुहाजिर खुद को दो नाकामियों के बीच में पाता है। एक वो जिसे वो पीछे छोड़ा आया, और दूसरी वो जिसका उसे नए मुल्क में सामना है। हाँ, ये तो वाकई बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, इस मायूसी और ये जो दोहरी नाकामी का एहसास है, उसके बाद क्या होता है? मैमी एक नए तराने या न्यू रिफ्रेन की बात करते हैं, उसका क्या मतलब है? ये नया तराना ना एक बड़ा पेचीदा नफ्सियाती ताल्लुक है जो मुहाजिर और मेज़बान मुल्क, खास तौर पर जो पहले नौ आबादकार था, उसके दरमियान बनता है। मुहाजिर ये महसूस करना शुरू कर देता है कि शायद इस मुल्क पर उसका कोई हक है, कोई दावा है। हक? किस तरह का हक? माजी के इस्तेहसाल का बदला, या कम से कम एक जिम्मेदारी का एहसास। वो सोच सकता है कि भाई, उन्होंने हमारे वसाइल लूटे, हमारे मुल्क पर हुकूमत की, तो अब हमारी मदद करना, हमें जगह देना, ये उनका फर्ज बनता है। जी। ये सोच खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा नजर आती है जिनके पास आप कहें कागजात नहीं होते, जो साइंस पर पीएस कहलाते हैं। अच्छा, ये तो हुआ महाजिर का जाविया नजर। लेकिन मेजबान मुल्क क्या सोचता है? वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? उनकी क्या उलझन है? मेजबान मुल्क खुद उलझन का शिकार होता है। एक तरफ तो देखें, उन्हें अक्सर मुहाजिर मजदूरों की जरूरत होती है, खासतौर पर वो काम जो मकामी लोग नहीं करना चाहते, कम तनख्वाह वाले मुश्किल काम। मईशत को उनकी जरूरत है। सही। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी कौमी शनाख्त, अपनी सकाफत और अपने समाजी ढांचे पर असर पड़ने का डर भी होता है। उन्हें लगता है कि भाई, इतने सारे लोग बाहर से आ जाएंगे तो हमारी सोसाइटी बदल जाएगी, हमारी अक़दार को चैलेंज मिलेगा। तो ये एक मुस्तकिल कशमकश रहती है उनके अंदर। और जब मुहाजिर ये देखता है, ये महसूस करता है कि मेजबान मुआशरा उसे पूरी तरह कबूल नहीं कर रहा या शक की नज़र से देख रहा है, तो उसका क्या रद्दअमल होता है? रद्दअमल अक्सर दिफाई होता है, यानी खुद को बचाने की कोशिश, अपनी शनाख्त को महफूज रखने की कोशिश। और इसका एक बड़ा मजहर है घेटोज का बनना। लेकिन मेमी के लिए घेटो सिर्फ एक आप कहें जोग्राफियाई इलाका नहीं है जहां मुहाजिर रहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है घेटो मिमी की नज़र में? सिर्फ एक मोहल्ला नहीं? नहीं, सिर्फ मोहल्ला नहीं। मेमी कहते हैं कि घेटो जिस्मानी जगह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक सकाफती और नफ्सियाती पनाहगाह भी है। ये वो जगह है जहां मुहाजिर अपनी जुबान बोल सकता है, अपने रस्म रिवाज पर आज़ादी से अमल कर सकता है, अपने जैसे लोगों से मिलजुल सकता है। एक महफूज जगह। बिल्कुल, जहां उसे वो समाजी और जज्बाती सहारा मिलता है जो बाहर अक्सरियती माशरे में शायद नहीं मिलता। तो ये एक तरह से बाहर के माशरे को मुस्तरद करना भी है, और उनकी तरफ से मुस्तरद किए जाने का नतीजा भी ये खुद को अलग करना है, लेकिन ये अलग किए जाने के एहसास से भी पैदा होता है। ये शनाख्त, कबूलियत, मुस्तरद किया जाना, ये कशमकश तो लगता है मरकजी हैसियत रखती है। मैमी इसको मजीद समझाने के लिए हेड्सकाफ की मिसाल भी देते हैं, है ना? जी बिल्कुल। मैमी हेड्सकाफ को एक मिसाल बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे एक बज़ाहिर छोटी सी चीज़ कितनी गहरी सकाफती और सियासी कशीदगियों की अलामत बन जाती है। वो कहते हैं कि इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब? ये पहनने वाले के लिए या देखने वाले के लिए मुख्तलिफ मायने रखता है। ये सिर्फ एक रिवायत हो सकती है, एक मजहबी हुक्म हो सकता है, या फिर ये मगरबी सकाफत के खिलाफ एक एहतजाज की अलामत भी हो सकता है, या अपनी अलग शनाख्त का एक झंडा भी। और इस पर इतना झगड़ा क्यों होता है फिर? झगड़ा इसलिए होता है कि दोनों तरफ के अपने अपने खौफ हैं, अपने नज़रियात हैं। मेज़बान मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा, ख़ास तौर पर जहाँ सेकुलर रवायात मजबूत हैं,
وہ اسے شاید عورتوں پر جبر کی علامت سمجھے یا پسماندگی کی یا اپنے معاشرتی اقدار کے لیے خطرہ۔ اور دوسری طرف مہاجر کمیونٹی کے لیے یہ ان کی شناخت، ان کے مذہب، ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس پر کوئی پابندی لگتی ہے تو وہ اسے اپنی پوری کمیونٹی پر، اپنی ذات پر حملہ سمجھتے ہیں۔ تو میمی یہی دکھاتے ہیں کہ یہ بحث صرف کپڑے کے ایک ٹکڑے کی نہیں ہے، یہ شناخت، اقدار اور طاقت کے توازن کی لڑائی ہے۔ شناخت کے اسی مسئلے سے جڑی ہوئی ایک اور بات جو میمی کرتے ہیں وہ ہے مخلوط شادی یا میتھساج کی، یعنی جب مختلف پس منظر کے لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میمی؟ میمی مخلوط شادی کو بھی شناخت پر بحث اور کشیدگی کا ایک اور میدان سمجھتے ہیں۔ بہت سی مہاجر کمیونٹیز جو ہیں وہ اسے اپنی ثقافتی، نسلی یا مذہبی شناخت کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ خطرہ کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی روایات کمزور پڑ جائیں گی، ان کے بچے اپنی جڑوں سے کٹ جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی جو الگ پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو وہی بحث لگتی ہے جو انضمام اور انجذاب کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی معاشرے کا حصہ بننا یا اس میں گھل مل جانا۔ بالکل بالکل، یہ اسی بڑی بحث کا حصہ ہے کہ کیا مہاجرین کو اپنی الگ شناخت رکھتے ہوئے میزبان معاشرے میں شامل ہونا چاہیے، جسے ہم انضمام کہتے ہیں، یا انہیں مکمل طور پر اکثریتی ثقافت میں آپ کہیں گھل مل جانا چاہیے، یعنی انجذاب۔ مخلوط شادیاں اس سوال کو بہت ذاتی اور بہت جذباتی سطح پر لے آتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ کمیونٹیز اپنی حدود کیسے بناتی ہیں اور تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں۔ میمی صرف میزبان ملک میں مہاجر کے تجربے تک ہی نہیں رہتے، وہ ایک زیادہ وسیع نفسیاتی کیفیت کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی ذلت یا ہیوملیشن کا احساس، جو وہ کہتے ہیں کہ صرف مہاجر میں نہیں بلکہ پوری سابق نوآبادی دنیا میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے اور آزادی کے اتنے سال بعد بھی کیوں موجود ہے؟ جی، یہ ایک بہت گہرا اور تحقیق دہ احساس ہے۔ میمی دلیل دیتے ہیں کہ بھلے سیاسی آزادی مل گئی ہو، لیکن سابق نو آبادیاتی عوام میں اکثر معاشی، ثقافتی اور نفسیاتی طور پر ایک کمتری کا، ایک بے اختیاری کا احساس رہ جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں ان کی حیثیت اب بھی مغرب کے مقابلے میں کم ہے، ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ ماضی میں جو استحصال ہوا، جو ذلت برداشت کی، اس کی یادیں حال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ طاقت کا جو عدم توازن ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی، وہ اس ذلت کے احساس کو آپ کہیں زندہ رکھتا ہے۔ اور میمی کے مطابق یہ ذلت کا احساس پھر آگے چل کر کس چیز میں بدلتا ہے؟ یہ ذلت جب مستقل ہو جائے اور اسے ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آئیں تو یہ اکثر رنجش یا ریزنٹمنٹ میں بدل جاتی ہے۔ رنجش یعنی غصہ، ناراضگی، شکایت۔ لوگ اپنی پسماندگی یا اپنی مشکلات کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر سابق نوآبادکاروں پر یا پھر پورے مغرب پر۔ میمی اسے ایک طرح سے وکٹمائزیشن کہتے ہیں، یعنی خود کو ہر وقت مظلوم سمجھنا، اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ دوسروں پر گرا دینا اور خود کو بری الذمہ سمجھنا۔ یہ رنجش پھر مغلوبوں کی یکجہتی یا سولیڈیرٹی آف دی وینکوشڈ کو کیسے جنم دیتی ہے؟ یہ کیا تصور ہے؟ یہ یکجہتی اسی مشترکہ مظلومیت کے احساس اور مغرب کے خلاف جو رنجش ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک جذباتی قسم کی حمایت ہوتی ہے، اکثر غیر مشروط، ان تمام گروہوں یا ملکوں کے درمیان جو خود کو مغرب کا ستایا ہوا یا مغلوب سمجھتے ہیں۔ وہ دشمن کا دشمن دوست ہے والی بات۔ اچھا، یہ ایک دفاعی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، اپنی کمزوری کو اکٹھا کر کے طاقت میں بدلنے کی کوشش۔ لیکن کیا اس یکجہتی کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں جن کی طرف میمی اشارہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، میمی اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جذباتی یکجہتی ہے نا، یہ بعض اوقات عقلی تجزیے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنے ہی گروہ کی غلطیوں کو، ناانصافیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بس یہ کہہ کر کے یہ تو ہمارا ہے۔ یعنی تنقیدی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تنقیدی سوچ کمزور پڑ جاتی ہے اور مسائل کی اصل وجوہات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات غیر منطقی اور نقصان دہ موقف بھی اپنا لیے جاتے ہیں، جو آخر میں اسی گروہ کی ساخ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت پیچیدہ حرکیات ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت دلچسپ تصور کی طرف آتے ہیں، وطن واپسی کا افسانہ یا میتھ آف ریٹرن۔ یہ کیا ہے اور مہاجر کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ وہ خواب ہے، وہ خیال ہے جو بہت سے مہاجر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ وہ بس تھوڑے وقت کے لیے باہر آئے ہیں، پیسہ کمانے
یا جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے، اور ایک دن وہ ضرور اپنے وطن واپس جائیں گے۔ یہ خیال شروع میں بہت طاقت دیتا ہے، بہت ہمت دیتا ہے۔ ایک امید دیتا ہے۔ جی بالکل، نئے ملک کی مشکلیں برداشت کرنے کی ہمت، یہ ایک طرح کا نفسیاتی سہارا ہوتا ہے۔ لیکن میمی اسے افسانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا لوگ واپس نہیں جاتے؟ کچھ لوگ جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں، لیکن میمی کا نقطہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واپسی کا یہ خیال حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وطن جو یادوں میں بسا ہے وہ ایک رومانوی، ایک نوسٹیلجک قسم کی جگہ بن جاتا ہے جو شاید اب حقیقت میں ویسا نہیں رہا۔ اور دوسری طرف مہاجر آہستہ آہستہ نئے ملک میں اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ دیکھیں، وہ نئے ملک میں کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، دوست بناتا ہے، اس کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، وہیں اسکول جاتے ہیں، اس کی روزمرہ کی زندگی، اس کے تعلقات سب نئے ماحول سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ انجانے میں وہاں کی زبان، وہاں کی عادتیں، یہاں تک کہ کچھ اقدار بھی اپنانے لگتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ واپسی اب اتنی آسان نہیں رہی، یا شاید اب دل بھی نہیں چاہتا۔ اور جب وہ کبھی کبھار جاتے ہیں اپنے پرانے وطن چکر لگانے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب اکثر انہیں یہ بڑا تلخ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اب وہاں بھی پوری طرح فٹ نہیں ہوتے۔ میمی بڑا دلچسپ جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں جلا وطن ہو جاتے ہیں۔ وطن بدل چکا ہوتا ہے، لوگ بدل چکے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم، وہ خود بدل چکا ہوتا ہے۔ اسے وہاں بھی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے، وطن واپسی کا وہ شروع والا خواب اکثر ایک افسانہ ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر نئے ملک کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھنے لگتے ہیں، بھلے ہی شناختی کشمکش جاری رہے۔ یہ تو ہوئی پہلی نسل کی۔ میمی اگلی نسل یعنی مہاجر کے بیٹے کے تجربے پر بھی خاصی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں نسلوں میں؟ یمی ایک بہت واضح فرق ایک خلیج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی نسل کے پاس وطن کی یادیں ہیں، بھلے وہ اچھی ہوں یا بری، لیکن ایک حوالہ ہے، ایک ماضی ہے۔ لیکن جو نسل نئے ملک میں پیدا ہوتی ہے یا بچپن سے وہیں پلتی بڑھتی ہے، اس کا تجربہ بالکل الگ ہے۔ کس طرح سے الگ؟ ان کی یادیں، ان کے خواب، ان کا مستقبل کا تصور، سب کچھ میزبان ملک سے جڑا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر خود کو اس معاشرے کا مکمل حصہ بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ میمی اس نسل کے لیے ایک بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، زومبی۔ ایسا کیوں؟ جی، یہ واقعی ایک چونکانے والا سخت لفظ ہے، لیکن میمی اسے ایک خاص کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیفیت ہے گہری وابستگی کا نہ ہونا اور شناخت کی الجھن۔ ان کے خیال میں یہ نوجوان نہ تو پوری طرح اپنے والدین کی ثقافت سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس ماحول میں نہیں رہے، صحیح، اور نہ ہی انہیں اکثریتی معاشرہ مکمل طور پر اپناتا ہے، تعصب کی وجہ سے، ثقافتی فرق کی وجہ سے۔ تو وہ ایک طرح سے بیچ میں لٹک جاتے ہیں، کسی بھی طرف پوری طرح جڑے بغیر۔ وہ جو فرانس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بور عرب نوجوانوں کے لیے، یا صرف جرن نوجوان، وہ بھی اسی غیر واضح درمیانی شناخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ صرف نوجوان نہیں ہے، وہ ایک خاص قسم کے نوجوان ہیں۔ اور یہ جو شناخت کا بحران ہے، یہ احساس کہ ہمیں قبول نہیں کیا جا رہا، کیا یہ انہیں منفی راستوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، جیسے میمی تخریب کاری یا جرم کی بات کرتے ہیں؟ میمی اس تعلق کی طرف بالکل اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کئی چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک تو بے روزگاری ہے، جو اکثر ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں مہاجر آبادیاں ہیں۔ دوسرا، یہ نوجوان اپنے والدین کے راستے کو، جو اکثر محنت مزدوری کا ہوتا ہے، اسے بھی شاید قبول نہ کرنا چاہیں۔ وہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن مواقع نہیں ملتے۔ تیسرا اور بہت اہم، انہیں اکثریتی معاشرے کی طرف سے نسل پرستی، تعصب اور مسترد کیے جانے کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر گھیٹوں کی محدود زندگی میں مایوسی، غصہ اور بغاوت پیدا کرتی ہیں، جو بعض اوقات پھر تشدد یا جرائم کی شکل میں نکلتی ہے۔ یہ ایک طرح سے نظام کے خلاف احتجاج بھی بن جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انضمام یا انٹیگریشن کا جو عمل ہے وہ ناکام ہو رہا ہے؟ یہ صورتحال انضمام کے پورے خیال پر ہی سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ میمی کہتی ہیں کہ مسئلہ دونوں طرف ہے۔ اکثریتی معاشرہ جو ہے وہ مہاجر کمیونٹی کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو شک سے دیکھتا ہے۔ انہیں ممکنہ غدار یا ٹروجن ہارس سمجھا جا سکتا ہے۔
اچھا، یعنی جو بظاہر تو ساتھ ہیں لیکن اندر سے شاید کوئی خطرہ ہوں، ان پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف مہاجر کمیونٹی بھی اپنی شناخت کھونے کے ڈر سے مکمل طور پر گھل مل جانے یعنی ایسیمیلیشن سے ہچکچاتی ہے۔ تو جب دونوں فریق ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوں یا ہچکچا رہے ہوں تو پھر حقیقی صحت مند انضمام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافی مایوس کن تصویر لگتی ہے۔ کیا میمی کوئی امید کی بات بھی کرتے ہیں؟ اس پیچیدہ رشتے کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کتاب کے آخر میں میمی ایک اہم تصور کی طرف آتے ہیں، وہ ہے باہمی انحصار یا ریسپروکل ڈیپینڈنس۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں عالمگیریت کی وجہ سے اب نہ تو مغرب یعنی سابق نوآباد کار اور نہ ہی سابق نوآبادیاتی دنیا ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں۔ ان کے مفاد، ان کا مستقبل اب ایک دوسرے سے جڑ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ میمی یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں آبادیاتی مسائل ہیں، آبادی کم ہو رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، نظریاتی سطح پر بھی ایک خلا ہے، اور معیشت چلانے کے لیے انہیں مہاجرین کی ضرورت ہے۔ وہ اسے یورپ کی سستیاں یا لینگرز آف یورپ کہتے ہیں۔ ضرورت بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو سابق نو آبادیاتی ممالک ہیں، انہیں بھی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی، تعلیم اور عالمی نظام میں اپنا مقام بنانے کے لیے مغرب کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کوئی بھی مکمل طور پر الگ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر یہ باہمی انحصار ایک حقیقت ہے تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے؟ میمی مستقبل کے لیے کیا راستہ سجھاتے ہیں؟ دیکھیں، میمی کوئی آسان حل نہیں دیتے، لیکن وہ کچھ شرائط، کچھ سمتیں ضرور بتاتے ہیں جن پر چل کر شاید ایک بہتر مستقبل بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق نوآبادیاتی ممالک کو اپنے اندرونی مسائل جیسے غربت، بدعنوانی، آمریت، ان پر قابو پانا ہوگا۔ عالمی سطح پر وہ ایک عالمگیر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ سیکولرزم یعنی ریاست اور مذہب کی علیحدگی، اقلیت پسندی اور حقیقی انسانی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور دیتے ہیں۔ یعنی ماضی کی تلخیوں اور رنجشوں سے آگے بڑھ کر؟ بالکل بالکل، میمی کا سارا زور اسی بات پر ہے کہ ماضی کی رنجشوں، الزام تراشیوں سے آگے نکلا جائے، اور دوسری طرف لالچ اور استحصال کی خواہش سے اوپر اٹھا جائے۔ ایک نیا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایسا رشتہ جو باہمی احترام، انصاف اور مشترکہ انسانی اقدار پر مبنی ہو۔ تبھی یہ جو باہمی انحصار ہے اسے ایک مثبت شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، بہت مشکل، لیکن میمی کے خیال میں شاید یہی واحد راستہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تجزیہ ہے۔ آج ہم نے البرٹ میمی کی کتاب کے ذریعے مہاجر کے تجربے کے کتنے ہی پہلو دیکھے، وطن چھوڑنے کی وجوہات سے لے کر نئے ملک میں وہ دوہری ناکامی کا احساس، شناخت کی تلاش، گھیٹوں کی نفسیات، پھر وہ ثقافتی تصادم، ذلت اور رنجش کے جذبات، وطن واپسی کے افسانے کا ٹوٹنا، اور پھر اگلی نسل کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہاں تک۔ جی ہاں، یہ بہت وسیع کنوس ہے۔ بالکل، میمی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، یہ انسان کے وجود کو، اس کی شناخت کو، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلق کو بنیادی طور پر بدل دینے والا عمل ہے۔ میمی نے یہ باتیں کئی دہائیاں پہلے لکھی تھیں۔ آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ مہاجرین اور میزبان معاشروں کے درمیان یہ جو پیچیدگیاں ہیں، یہ کشمکش، یہ شناخت کے سوالات جن کی طرف میمی نے اشارہ کیا یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے یا شاید کچھ معاملات میں اور زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ آج ہم البرٹ میمی کی بہت اہم کتاب ڈی کالونائزیشن اینڈ دی ڈی کالونائزڈ کے ایک خاص حصے پر بات کر رہے ہیں، وہ حصہ جو نو آبادیاتی نظام کے بعد مہاجر یعنی دی امیگرینٹ کے تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ میمی نے اس پر بہت گہرائی سے لکھا ہے، تو آج کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھنے کی۔ تو آج ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میمی کے مطابق مہاجر کی نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ کیوں نکلتا ہے اپنے وطن سے، نئی جگہ پر کیا امیدیں ہوتی ہیں، کون سی ناکامیاں ملتی ہیں، شناخت کا کیا بنتا ہے، کیا وہ ہمیشہ واپسی کا ہی سوچتا رہتا ہے، اور جو میزبان معاشرہ ہے اس آج ہم دی امیگرنٹ یعنی مہاجر کے موضوع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل۔ پچھلی بار ہم نے کچھ بنیادی پہلو دیکھے تھے، آج ذرا گہرائی میں جائیں گے، خاص طور پر مہاجر کے بیٹے کے تجربات،
پھر وہ ایک زومبی کا استعارہ استعمال ہوا ہے کتاب میں، اس پر بات کریں گے، جی وہ کافی اہم ہے۔ اور یہ کہ کیسے سماجی اخراج سے مطلب ایکسکلوژن سے جرم کی طرف ایک سفر شروع ہو سکتا ہے، اور کتاب جو سوال اٹھاتی ہے انضمام پر، انٹیگریشن پر اور باہمی انحصار یعنی ریسیپروکل ڈیپینڈنس، ان پہلوؤں کو بھی دیکھیں گے۔ ہاں یہ بہت پیچیدہ موضوعات ہیں۔ ساتھ ہی یورپ کی کچھ کیا کہتے ہیں سستیاں یا کمزوریاں جو کتاب میں ذکر ہیں ان پر بھی بات ہوگی، اور نوبادیاتی نظام سے آزاد ہونے والوں کی امیدیں، مایوسیاں، اور آخر میں ایک نئی دنیا کا ویژن جو کتاب پیش کرتی ہے۔ جی کوشش کریں گے ان سب نکات کا احاطہ ہو۔ تو آئیے مہاجر کے بیٹے کے تجربے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ والدین اور اولاد میں ایک گہری خلیج ہے، یہ کیوں ہے؟ جی یہ واقعی ایک گہری خلیج ہے۔ کتاب کے مطابق بنیادی فرق یادوں اور مستقبل کے تصور کا ہے۔ اچھا، ہاں، والد کے ذہن میں تو ایک وطن ہے جہاں واپسی کا ایک آپ کہہ لیں خواب ہے، چاہے وہ حقیقت پسندانہ نہ بھی ہو۔ لیکن بچوں کے لیے، ان کے لیے واپسی کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ جگہ کبھی چھوڑی ہی نہیں، وہ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو جب وہ والدین کے وطن جاتے بھی ہیں تو وہ ایک طرح کی دریافت ہوتی ہے، ایک نئی جگہ دیکھنا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تجربہ اکثر مایوس کن ہوتا ہے۔ اکثر، کیونکہ وہ نہ تو وہاں کی کمیونٹی سے پوری طرح جڑ پاتے ہیں، نہ ہی اس ثقافت سے جو انہوں نے صرف کہانیوں میں سنی ہے۔ وہ اجنبی ہی رہتے ہیں، یعنی وہ کہیں کی نہیں رہتے ایک طرح سے۔ بالکل، وہ درمیان میں معلق ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور اسی کیفیت کے لیے کتاب نے وہ سخت لفظ استعمال کیا، زومبی کا۔ جی یہ استعارہ واقعی چونکانے والا ہے، لیکن یہ اس داخلی کیفیت کو شاید واضح کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، مطلب زومبی؟ دیکھیں کتاب کے مطابق زومبی وہ ہے جو زندہ تو ہے پر پوری طرح جی نہیں رہا، جو موجود ہے مگر کہیں کا نہیں ہے۔ یہ نوجوان مثال کے طور پر فرانس میں پیدا ہوا، قانونی طور پر فرانسیسی شہری ہے، جی، لیکن وہ خود کو مکمل طور پر فرانسیسی محسوس نہیں کرتا۔ اکثریت کی ثقافت میں، ان کی اقدار میں وہ بس یوں سمجھے جزوی طور پر شریک ہے۔ مذہب تو اکثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنے والدین کی ثقافت سے؟ دوسری طرف وہ مکمل طور پر سمجھے عرب بھی نہیں ہے، اکثر والدین کی زبان ٹھیک سے نہیں بول پاتا۔ اچھا، ہاں، اور اسکول میں اگر عربی پڑھنے کا موقع ملے بھی تو وہ شاید ہی لے۔ تو وہ کون ہے، کہاں سے ہے، یہ ایک بڑا سوال بن جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ تو شناخت کا ایک گہرا بحران ہے۔ بالکل، دو ثقافتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا، کہیں بھی مکمل اپنائیت کا احساس نہیں۔ کتاب کہتی ہے وہ ایک الگ سیارے پر جی رہا ہے، جسے ہم گیٹو کہہ سکتے ہیں۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ یہی حالت، یہ شناخت کا بحران، اسے سماج سے دوری اور پھر جرم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان میں کیا تعلق ہے؟ جی کتاب اس تعلق کو واضح کرتی ہے۔ جب ایک نوجوان کو نہ والدین کی شناخت میں اپنائیت ملے، نہ اکثریتی معاشرہ اسے قبول کرے یا وہ ایسا محسوس کرے کہ اسے مسترد کیا جا رہا ہے۔ بالکل، تو وہ پھر متبادل تلاش کرتا ہے، اپنی جگہ، اپنی شناخت، اپنا حلقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ متبادل کہاں ملتا ہے؟ کتاب کے مطابق اکثر یہ ذیلی ثقافتوں میں ملتا ہے، جیسے امریکی سیاہ فام نوجوانوں کی ثقافت کی نقلی یا اپنے جیسے دوسرے الگ تھلگ نوجوانوں کے گروہ۔ اچھا، اس سے پھر گروہ بندی ہوتی ہے، کبھی کبھی حکام یا معاشرے کے خلاف ایک باغیانہ رویہ بنتا ہے، اور یہیں سے پھر چھوٹے موٹے جرائم کی طرف پہلا قدم اٹھ سکتا ہے۔ اور تعلیم کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہاں یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تعلیم جو آگے بڑھنے کا راستہ ہو سکتی تھی، اسے مسترد کر دینا یا اس میں دلچسپی نہ لینا، یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور پھر نوکری وغیرہ میں بھی مسائل؟ جی جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ملازمت کے حصول میں امتیازی سلوک کا سامنا، بے روزگاری، یہ سب چیزیں مل کر غصہ، مایوسی اور بیگانگی کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک منفی چکر بن جاتا ہے۔ بالکل، اور کچھ نوجوانوں کے لیے بدقسمتی سے یہ چکر انہیں جرم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تشویشناک تصویر ہے۔
اسی پس منظر میں کتاب پھر انضمام یعنی انٹیگریشن کے تصور پر ہی سوال اٹھاتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے انضمام میں؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور دونوں طرف سے ہچکچاہٹ ہے۔ اچھا، دونوں طرف سے؟ ہاں، اکثریتی معاشرہ چاہتا ہے کہ اقلیت ان میں مکمل طور پر ضم ہو جائے، ان جیسی بن جائے تاکہ وہ اجنبی نہ لگیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا وہ خود اس تبدیلی کے لیے خاص طور پر ثقافتی سطح پر پوری طرح تیار ہیں؟ جب اقلیت بڑی وہ ثقافتی طور پر بہت مختلف ہو تو اکثریت کو بھی اپنی شناخت یا طرز زندگی میں تبدیلی کا شاید ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اور دوسری طرف مہاجرین اور ان کی اولاد، وہ انضمام چاہتے ہیں، وہ معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی شناخت، اپنی ثقافت، اپنا مذہب یہ سب کھونا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے۔ جی بالکل، یہیں پر تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ کتاب حجاب کی مثال دیتی ہے۔ اچھا، حجاب کا مسئلہ۔ ہاں، کہ کیسے ایک مذہبی لباس صرف لباس نہیں رہتا، وہ شناخت کی علامت بن جاتا ہے، کبھی احتجاج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اپنی کمیونٹی سے جڑے رہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے انضمام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ پھر صرف سماجی یا معاشی معاملہ نہیں لیتا، یہ گہرے ثقافتی اور مذہبی سوالات اٹھاتا ہے۔ واقعی یہ تو کافی پیچیدہ ہے۔ اچھا، ایک اور تصور جس کا ذکر ہے وہ ہے باہمی انحصار کا، ریسپروکل ڈیپینڈنس۔ یہ کن کے درمیان ہے؟ یہ ہے سابق نوآبادیاتی طاقتوں یعنی میزبان یورپی ممالک اور ان کی سابق نوآبادیات جہاں سے مہاجرین آتے ہیں ان کے درمیان۔ ان کے درمیان انحصار کس قسم کا؟ کتاب کہتی ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا باہمی انحصار ہے جسے اکثر مانا نہیں جاتا یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً؟ دیکھیں، یورپ کی آبادی بوڑھی ہو رہی ہے، شرح پیدائش کم ہے، انہیں اپنی معیشت چلانے کے لیے بہت سے شعبوں میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جی، یہ ضرورت مہاجرین پوری کرتے ہیں۔ دوسری طرف سابق نوآبادیات کے لوگ بہتر معاشی مواقع یا سیاسی استحکام یا زیادہ آزادی کی تلاش میں یورپ آتے ہیں۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بالکل، معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی یہ انحصار ان کے تعلقات کی بنیاد ہے، چاہے وہ اسے کھل کر تسلیم کریں یا نہ کریں۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے، لیکن کتاب صرف مہاجرین یا ان کے میزبان معاشروں پر ہی نہیں رکتی، وہ یورپ کی سستیوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ لینگویج آف یورپ، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، مصنف یورپ کے اندر ایک طرح کی آپ کہہ لیں سستی، ایک بے سمتی یا حوصلے کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اچھا، کس وجہ سے؟ کتاب کئی ممکنہ وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو آبادیاتی تبدیلی یعنی آبادی کا بوڑھا ہونا۔ دوسرا، جو پرانے بڑے نظریات تھے جیسے عیسائیت یا مارکسزم جو کبھی یورپی شناخت کی بنیاد تھے، وہ اب کمزور پڑ گئے ہیں، ان کی جگہ کوئی نیا مضبوط نظریہ نہیں آیا۔ اور تیسرا امیگریشن اور انضمام جیسے جو نئے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ یا سستی نظر آتی ہے۔ تو یہ سستی صرف پالیسی کی سطح پر نہیں ہے؟ شاید نہیں، کتاب اشارہ کرتی ہے کہ یہ شاید اپنی اقدار، اپنی تہذیب پر یقین کی کمی کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے یورپ کو مسلم بنیاد پرستی جیسے نئے نظریاتی چیلنجز کا سامنا کرنے میں زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف مہاجرین کے چیلنجز، دوسری طرف میزبان معاشروں کی اپنی کمزوریاں۔ اس ساری صورتحال میں کیا کتاب نوآ آبادیاتی نظام سے آزاد ہونے والے ممالک کے لیے کوئی امید بھی دیکھتی ہے؟ کتاب پہلے تو جو مروجہ ترقی کے ماڈل ہیں جیسے مغربی لبرلزم یا مارکسزم ان کا جائزہ لیتی ہے جی، اور کہتی ہے کہ یہ ماڈل ان معاشروں میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے مسائل کا حل نہیں دے پائے۔ تو پھر کیا بنیاد پرستی کا رجحان ابھرا ہے، لیکن کتاب اسے بھی کوئی اچھا حل نہیں سمجھتی۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد پرستی ماضی کی طرف دیکھتی ہے، یہ مطلق العنان ہوتی ہے، اور ترقی کے لیے جو تنقیدی سوچ، جو آزادی اظہار ضروری ہے، اسے یہ دباتی ہے۔ تو پھر امید کہاں ہے؟ کتاب کے مطابق امید ان باہر سے لائے گئے ماڈلز یا ماضی پرستی میں نہیں ہے،
امید خود ان معاشروں کے اندر سے اٹھنے والی تبدیلی کی تحریکوں میں ہو سکتی ہے۔ یعنی انہیں اپنے حل خود تلاش کرنے ہوں گے۔ جی بالکل، اپنے مقامی حالات اور ضروریات کے مطابق۔ یہ تو ایک لمبا اور مشکل راستہ لگتا ہے۔ کیا کتاب آخر میں کوئی مجموعی تصویر، کوئی نئی دنیا کا ویژن پیش کرتی ہے کہ یہ سب کس طرف جا سکتا ہے؟ ایک عالمی تناظر میں ایک ممکنہ مستقبل کا خاکہ پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ یہ قیاس آرائی ہے۔ اس ویژن کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ تسلیم کرنا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم سب ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، گلوبلائزیشن۔ ٹھیک ہے۔ اس مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے انتہائی غربت ختم ہو، بدعنوان اور آمرانہ حکومتیں ختم ہوں۔ یہ تو بہت بڑے اہداف ہیں۔ جی بالکل، اور ایک ایسی آفاق اخلاقیات کو فروغ دینا ہوگا جو سب انسانوں کے لیے مشترک ہو۔ اس میں سیکولرزم یعنی مذہب اور ریاست کی علیحدگی ایک اہم اصول ہوگا۔ اور مہاجرین اور میزبان معاشروں کے تعلق کے بارے میں؟ کتاب زور دیتی ہے کہ یہ حقیقت ماننی ہوگی کہ یورپ میں بسنے والی عرب مسلم کمیونٹیز اب یورپ کا حصہ ہیں، مستقل حصہ۔ اور مغرب کو بھی یہ ماننا ہوگا کہ مسلمان اب اس کے معاشروں کا حصہ ہیں۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ٹکراؤ کی بجائے مشترکہ انسانی اقدار تلاش کی جائیں، اختلافات کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ تاکہ کیا ہو؟ تاکہ تنگ نظری اور بنیاد پرستی کے خلاف آزاد سوچ رکھنے والے روشن خیال افراد کا ایک عالمی اتحاد بنے۔ یہ ایک زیادہ پرامن، زیادہ منصفانہ عالمی معاشرے کی ایک امید ہے، ایک سمت ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں مہاجر کے انفرادی تجربے سے شروع کر کے عالمی سطح پر معاشروں کے تعلقات اور مستقبل کے امکانات تک لے جاتی ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ واضح کرتی ہے کہ شناخت، انضمام، باہمی انحصار، یہ سب کتنے پیچیدہ سوالات ہیں جن کا کوئی آسان جواب نہیں۔ بالکل، اور شاید اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کتاب جن چیلنجز کی بات کر رہی ہے، شناخت کی تلاش، ثقافتوں کا ٹکراؤ اور ملاپ، باہمی انحصار، کیا یہ صرف مہاجرت یا نوآبادیاتی تاریخ کے تناظر میں ہی اہم ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آج کی اس گلوبلائز، تیزی سے بدلتی دنیا میں کیا یہ چیزیں ہر معاشرے اور شاید ہر فرد کے لیے کسی نہ کسی شکل میں حقیقت نہیں بن چکیں؟ یہ ایک سوچنے